میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ کریا کریا کوچا کوچا گلی گلی بستی بستی قرآن کے پیغام کو لے کر لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، بہار اہل سنت، قرار اہل سنت، افتخار اہل سنت، میرا بھائی، میرا فخر حضرت پیر طریقت قبلہ پیر سونا ماہی صاحب۔ اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں، وہ بولتے ہیں تو خود اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ مسند صدارت پر قاسم فیضان مجدد اعظم میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آپ کے مرشد واقعی نقش بندیہ سلسلہ کا فیضان تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں اور پھر میں ہی عرض کرتا ہوں کہ جی اب اگر اجازت ہو تو آپ تھوڑا سا آرام فرما لیں۔ اس طرح کاموں کی جب تشریف لاتے ہیں تو مہربانی فرماتے ہیں تو آپ حضور مجدد اعظم کا فیضان بانٹ رہے ہیں۔ ساری صحت اور عمر کی باتیں ہیں۔ کل تک مجھے یاد ہے یہاں ہمیں عبد مصطفیٰ صاحب ملا کرتے تھے، آج ہمارا بیٹا ان کا صاحبزادہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کی منزلیں آسان فرمائے اور اس بچے کو خواجگانی چشتیہ کے سلسلے کی خدمت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ اس بچے کی عمر دراز فرمائے اللہ۔ تو عرس اور معراج کٹھا ہو گیا۔ ہاں جی، عرس اور معراج کٹھا ہو گیا، اور عرس بھی ایک ضیافت کا موقع ہے، معراج بھی ضیافت کا واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ معراج ضیافت الہی کا واقعہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑا لفظ مشکل ہے، آسان کر لیتے ہیں کہ معراج اللہ کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ میزبان بنا ہے۔ دیکھیں بتا نہیں میں سکتا کہ تھوڑے سے وقت میں حضرت کے خادمین نے جو انٹرٹین ہمیں پیش کیا ہے لنگر شریف کے حوالے سے، میں وہ سارا کچھ کر کے بھی کہہ رہے تھے نہیں جی شاہ جی آپ کا لنگر تو ابھی پک رہا ہے۔ اچھا میں نے کہا ابھی پک رہا ہے تو یہ میں اتنا سارا، ہم چورا شریف کی ضیافت بیان نہیں کر سکتے، تو اللہ کیسا میزبان ہے، مصطفیٰ کیسا مہمان ہے۔ میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی شخص اس واقعے کو بیان کر سکتا ہو۔ اسے بیان کرنے کے لیے یا تو میزبان خود بیان کر سکتا ہے یا جو مہمان بنے وہ بیان کر سکتا ہے بات۔ آپ جانتے ہیں میں ایک نالائق آدمی ہوں، نکما آدمی ہوں، آواز آئی کوئی شک نہیں تھے، واقعی گل ٹھیک ہے۔ آپ جتنے افراد تشریف فرما ہے، میرا بس نہیں چل رہا میں مرنا، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ساری بات سناؤں، مجبوری ہے اتنا اوپر بیٹھنا۔ 53 ورسز آف دا ہولی قرآن، مجھے قرآن حکیم میں معراج پر 53 آیات ملی ہیں۔
نہیں، یہ کسی عالم کی تحقیق نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مجھ جیسے نالائق کا اعلان ہے کہ مجھے قرآن حکیم میں یہ واقعہ 53 ورسز 53 آیات میں یہ واقعہ نظر آیا ہے۔ سورہ آل عمران کھول رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور معراج کو بیان کرنے کے لیے میں 80 نمبر آیت دیکھ رہا ہوں۔ مجھے صاحبزادہ اسامہ زمان نوری صاحب حافظہ اللہ میری مدد کے لیے، میری رہنمائی کے لیے ذرا مجھے تشریف لے آئے میرے پاس، دوبارہ سماعت کر لیں۔ میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 80 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ آپ چپ ہیں، میں نے 81 بھی پڑھ جانی ہے۔ جہاں لوگ نہیں بولتے میں وہاں پڑھتا نہیں ہوں، شورا شریف میں بندے چپ کریں تو میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خانقاہ ہے جو علمی خانقاہ ہے، ادبی خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ کے اس مقدس موقع پر تمام اسلام کے مکاتب فکر کے احباب تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد اس کے عرس کے یعنی اینڈ ہونے کے بعد بھی پورا سال یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے، تو پوری دنیا کے اور دنیا کے ہر شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے افراد ہیں آپ سب میرے صاحب ہیں، آپ کسی مکتبہ فکر سے بھی ہیں، میرے سردار ہیں آپ۔ میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 81 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت آپ نے 20 دفعہ سنی ہوگی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں معراج نظر آیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آپ چپ ہیں، یہ ذرا یہاں سے ٹرانسلیشن ہمیں دے دیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو محمد جی آپ کو یاد ہے؟ نہیں میں نہیں آگے آپ دیں جی ترجمہ دوبارہ۔ اور یاد کرو اللہ فرما رہا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا؟ پروردگار کیا یاد کروا رہا ہے؟ جی جناب۔ جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، میرا حبیب جب میں ایک مخصوص محفل کا انعقاد میں نے کیا تھا اللہ نے، اور میں نے زمانہ نہیں اکٹھا کیا تھا، صرف انبیاء کی روحوں کو بلایا تھا اس محفل میں، آپ کو تو یاد ہے نا؟ محمد جی صدر محفل کو تو یاد ہے نا وہ محفل کہ جب خدا خود میرے مجلس بود، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ نہیں خانہ فقر ہے، یہاں ہر چیز کھول کے نہیں بیان ہوگی، بس کہہ دیا ہے جس تک پہنچ گیا ٹھیک ہے، جس تک نہیں پہنچا آگے چلنا ہے۔ اچھا جی کیا یاد ہے جی؟ ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو جی۔ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ میرا خطاب پہلے انبیاء کے ساتھ تھا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے میں فرما رہا تھا کہ میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دے لوں گا، ثم پھر تشریف پھر مطلب جب تمہیں نبوتیں دے چکوں گا تو اس کے بعد، اچھا بیٹا مہمان آتے رہیں گے، اگر آپ اس طرح ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جائے گی، آپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ انتظامیہ مہمانوں کو انٹرٹین کر رہی ہے، ریسپشن بہت خوبصورت ہے، آپ نہیں ادھر ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے جب میں نے انبیاء سے کہا تھا کہ جب تمہیں سب کچھ دے لوں گا نا تو اس کے بعد جاءکم رسول، تمہارے پاس وہ رسول، میرا عزتوں کے تاج والا رسول اس کے بعد آئے گا، میں کم بعد میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد آئے گا
جب تمہیں نبوتیں دے چکوں گا نا تو میرا مصطفیٰ اس کے بعد آئے گا. دیکھیں آستانہ عالیہ چورا شریف کی سرزمین پر میں آپ کو آیت میں سے پہلا استدلال دے رہا ہوں کہ عالم ارواح میں اللہ نے ابھی پہلا نبی بھیجا نہیں تھا کہ آخری کا اعلان کر دیا تھا. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جناب میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ابھی پہلا نبی بھیجا نہیں تھا، اسی محفل میں اعلان کر دیا میں تمہیں بھیج نہیں رہا لیکن یہ بہرحال آخری ہوں گے. اچھا یہ اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہے تو میرے لیے قابل عزت ہے، لیکن میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا انبیاء کو ثم جاءکم رسول، پھر سے ایک دفعہ ترجمہ دیں. تمہارے پاس وہ رسول، میرا حبیب میں نے نبیوں سے کہا تھا آدم مصطفیٰ کو تیرے پاس بھیجوں گا، ابراہیم حبیب کو تیرے پاس بھیجوں گا، اسماعیل رسول کو تیرے پاس بھیجوں گا. بھئی آگے آیت میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کہیں آدم نے پوچھا ہو کہ جنت سے نکلوں گا پھر میرے پاس یا رسول اللہ آپ آ جائیں گے، میں نوح کشتی چلا رہا ہوں گا آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں اسماعیل چھری کے نیچے آؤں گا آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں ابراہیم چیخا میں جا رہا ہوں گا آپ یا رسول اللہ میرے پاس آ جائیں گے. کسی نبی نے کوئی سوال نہیں کیا. اللہ نے کہا آئیں گے تو صاحب نے کہا آئیں گے. کوئی پوچھ نہیں رہا. قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر. میں نے سوال جواب والے نہیں بلائے تھے، محمد کو ماننے والے بلائے تھے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. میں نے سوچ کے بیماروں کو اکٹھا نہیں کیا، میں نے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے معصوموں کی محفل سجائی تھی. اور اگر تمہارے اذہان عالیہ میں یہ نقطہ آ رہا ہے کہ نبی نبیوں کے پاس کب آئے تھے تو مجھے اجازت دو میں سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، چوتھا سورہ ہے، میں 41 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نے جلدی سے کھولنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ. نہیں یارا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو ذرا. جی تو سورہ نساء ہے، چوتھا سورہ ہے اور یہ 41ویں آیت ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جی تو یہاں سے پڑھیں. تو کیسی ہوگی قیامت کا وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہماری کچہری سجے گی مالک پھر جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں. گواچی گاں کی طرح امتیں منہ اٹھا کے ہمارے پاس نہیں آئیں گی بلکہ ہر امت کے آگے ایک گواہ ہوگا اور جلوس کی شکل میں امتیں ہماری کچہری میں آئیں گی اور ہم امتوں کے فیصلے کے لیے اس گواہ سے بات کریں گے. آدم بتاؤ تو امت کا فیصلہ کیا کیا جائے، ابراہیم بتاؤ تو امت کیسی تھی، نوح بتاؤ تو امت کیسی تھی، اسماعیل بتاؤ تو امت کیسی تھی. امتوں کا فیصلہ ہم انبیاء کی گواہیوں پر کریں گے. اب یہ بھائی ہم لوگ تو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے رانا نذیر صاحب تشریف فرما ہے وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو گواہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. اگر گواہ بگڑ جائے تو سارا کیس الٹ ہو سکتا ہے. میں پھر سے دہرا رہا ہوں گواہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا زمانے والوں تمہیں آیت کی سمجھ نہیں آئی، میدان قیامت میں ساری امتوں کے مقدر ہم نے نبیوں کے ہاتھوں میں رکھے ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے یار. اچھا یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ انبیاء اپنی امت میں موجود تھے نا، انہیں دیکھ رہے تھے نا، ان کے پاس موجود تھے، انبیاء کی نظروں میں تھی امت. اچھا پروردگار پھر فرمایا آگے پڑھو. اب آپ کہو تو میں آگے پڑھوں. اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ. جی اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور محبوب وَجِئْنَا بِكَ، محبوب آپ کو ہم لائیں گے، آپ کو ہم لائیں گے، آپ کو ہم لائیں گے. ہم دیکھیں میں نہیں آگے چل سکتا. وَجِئْنَا بِكَ محبوب ہم نہ ہم، آپ کو، ہم ہیں جو آپ کو لائیں گے.
یار ہم آپ کو بڑا پروٹوکول ہے ان قرآن کے لفظوں میں میرا حبیب ہم آپ کو لائیں گے. اچھا تو مالک پھر فرمایا الا ہؤلاء شہیدا، جب آپ ہماری کچہری میں تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے نبیوں نے امتوں کی گواہی دی ہے. محمد جی آپ سارے نبیوں کی گواہی دینا، میرا حبیب آپ سارے نبیوں کی گواہی دینا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے محمد نبیوں کے پاس کب کب تھا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی. اچھا نہیں میں سمجھا نہیں سکا. اچھا دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں ساری امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہیں، ساری امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہیں، ساری امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہیں، پر سارے نبیوں کے مقدر مصطفیٰ کے ہاتھوں میں. اچھا نہیں میں اب بھی سمجھا سکا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک تو نے امتوں کی گواہی نبیوں سے کیوں لی ہے؟ فرمایا جنت دینی ہے نا. پروردگار امت گناہگار ہے، انبیاء کی گواہی پر جنت دے رہا ہے، یہ تو سمجھ آ گیا ہے. لیکن انبیاء تو معصوم ہیں، ان کے لیے گواہی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آدم کو تو جنت جانے دینا، نوح کو تو جنت جانے دینا. قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر، کوئی نبی قدم نہیں ہلا سکتا مصطفیٰ کے بغیر جنت کے لیے. یا اللہ معصوموں کو مصطفیٰ کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت کی آواز آتی ہے زمانے والوں اگر نبیوں کی نبوت انہیں مصطفیٰ کی گواہی کے بغیر جنت نہیں لے جا رہی تو تمہاری امت ہو کر نمازیں اور روزے تمہیں محمد کے بغیر جنت میں کیسے جانے دیں گے؟ بھئی جیو جسے سمجھ آئیے میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، وہ واپس چلے جائیں، ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس میرے محبوب آئیں گے نا، جب تمہارے پاس میرے محبوب آئیں گے نا، ثم جاءکم رسول، میرے محبوب جب تمہارے پاس آئیں گے یہ وہ رسول ہے کہ مصدق لما معکم، یہ تمہاری تصدیق فرمائیں گے. تو پھر ایک کام کرنا سارے نبی پروردگار کیا کریں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. سبحان اللہ کو جی. اور تم ضرور اس پر ایمان لانا، اچھا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ عالم ارواح میں بیٹھ کر انبیاء سے فرما رہا ہے نبیوں آپ نے نا مدد کرنی ہے میرے حبیب کی. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے دیکھو آدم عیسیٰ آپ سب نے نا مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے. نہیں میں منت کرتا ہوں ایک محبوب ہے تیرا، اس کی مدد بھی تو خود نہیں کر رہا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر دہراتا ہوں. کلا کلا محبوب ہے تیرا اور تو خود نہیں مدد کر رہا. کہہ رہا نبیوں تم نے محبوب کی مدد کرنی ہے. اللہ تو یہ فرمایا خاموش، محبوب پھر بھی مخدوم الانبیاء ہے، محبوب پھر بھی مخدوم الانبیاء ہے، لیکن میں نبیوں کو مدد کہہ کے قیامت تک انسانوں کو سمجھا رہا ہوں اہل اللہ کی مدد کا کبھی انکار نہ کرنا. جنہیں اللہ منصب دے وہ مدد کر سکتے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات میرے مالک نے فرمائی تھی کہ سارے نبی مصطفیٰ کی مدد کرنا، اوے بیٹا اوے کاکے سارے نبی مصطفیٰ کی مدد کرنا، بیٹا مجھے دیکھیں احمد مجھے دیکھیں، جب اللہ نے انبیاء سے کہا تھا کہ سارے نبی مصطفیٰ کی مدد کرنا تو کیا اللہ کو پتا تھا کہ جب محمد دنیا میں جائیں گے تو اس وقت آدم بھی قبر میں ہوں گے، نوح بھی قبر میں ہوں گے، اسماعیل بھی قبر میں ہوں گے؟ اچھا مطلب نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا؟ بولے نہیں سارے بندے اللہ کو نہیں پتا تھا. اچھا اللہ کو پتا تھا یہ نبی قبروں، یہ دو نبی چھوڑ کر ایک عیسیٰ قبر میں نہیں یا زکریا نہیں ہے، باقی تو سارے کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے نبی قبروں میں ہوں گے،
تھا پھر بھی کہا مدد کرنا. ہم پہ ناراض ہیں, قبروں والوں سے مدد کیسے مانگتے ہو؟ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. نہیں مجھے بتائیں, اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے قبروں میں بیٹھ کر مدد کر سکتے ہیں تو جس کی تصدیق پر یہ نبی بن رہے ہیں وہ مدینے والا گنبد میں بیٹھ کے مدد نہیں کرے گا؟ بھئی بولو جسے سمجھ آئیے, میں آگے. اوہو آپ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اوہو اچھا نہیں, آپ کا قصور کوئی نہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْهُمْ ایمانًا, سورہ انفال ہے, 8واں سورہ. اللہ فرماتا ہے مومن کے سامنے قرآن کی آیت آئے نا تو اس کا ایمان بڑھتا تو ہے نا. یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا, تڑپ کے آپ مچل گئے ہیں, چکر کوئی نہیں ہے, ایمان بڑھا ہے. ایمان بڑھا ہے نا قرآن سن کے, ایمان بڑھا. مجبوری ہے, ہم مومن ہیں, ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اچھا, ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے, تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا دیکھیں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. جو شکر کرے گا اس کو میں کانٹ نہیں لگنے دوں گا, کمی نہیں آنے دوں گا. اسی لیے اللہ کو نعمت دینا تو ہم الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے ساری. گاڑی مل گئی ہم کہتے ہیں الحمدللہ, بچہ ملا ہے, پتر ملا, ہم کہتے ہیں الحمدللہ. یعنی کوئی بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پتہ ہے ہمیں, مومن ہے نا, ہمیں پتہ ہے ہم الحمدللہ کہیں گے نا تو وہ ہماری نعمت میں اور برکت دے گا نا, تو ہم اس لیے الحمدللہ کہ. اچھا, جب ہم عبادت کے مصلی پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر, نماز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. ہماری عبادت اپنی پیک پر پہنچتی ہے, سجدے میں ہم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا, ایک دن میں نے بڑے پیار سے قرآن پاک کھولا تو مجھے نظر آیا کہ یہ ساری تسبیحاں جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو اللہ نے اپنے بارے میں خود بھی کی ہیں, لیکن ہمارا ایمان بڑھے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. پر معراج کی رات 70,000 فرشتہ مصطفیٰ کی حویلی میں پہنچے, جبرائیل قدم چومے, مصطفیٰ براق پر چڑھے, براق مکے کی زمین چھوڑے تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے سبحان الذی اسری. یہ نہیں سمجھ آ سکتا, اسے کوئی نہیں بیان کر سکتا. جسے شروع اللہ اس سے کر سبحان الذی. کھول دیں سورہ بنی اسرائیل, کھول لیں 17 نمبر سورہ کھول لیں, پہلی آیت کھول دیں ذرا. آپ چپ ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, دامنے وقت میں گنجائش قلیل ہے, جلدی سے میرے ساتھ بولتے ہیں سبحان الذی. کیا ہے ترجمہ؟ نہیں کھولی, سبحان الذی. یہ آگے ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو. چلو, پاک ذات ہے میری اسرا, اور وہ میں ہی ہوں جس نے سیر کرائی. کس کو سیر کرائی؟ بے عبد ہی. نہیں بیٹا, محمد نہیں آئے. دیکھیں, آپ فقیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, یہ انلیمیٹڈ بلندی کا بیان ہے, نہ سمجھ میں آنے والی بلندیوں کا کوئی خطاب ہے. اور اگر آج یہاں محمد آ جاتا, لفظ محمد آ جاتا, تو قیامت تک ہم نے آیت پڑھ کے کہہ دینا تھا ہمارے کام بس کا نہیں ہے, یہ بات محمد کی ہے, لہذا یہاں محمد ہے. اس لیے یہاں محمد نہیں, یہاں لفظ ہے عبد. کیا لفظ ہے؟ جو بندے پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیں. یہاں لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کیا معنی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. کیا معنی ہے؟ اپنے بندے. نہیں, اپنا ہی نہیں, بس عبد, بندہ. بندہ. ٹھیک ہے, سورہ بقر بھائی, 2 نمبر سورہ
178 नंबर आयत, 178 नंबर आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रे वल अब्दु बिल अब्दी। यहां क्या माना जी? लफ्ज़ अब्द का माना ये आगे है, ये गुलाम। ठीक है, फिर बताओ अब्द का क्या माना? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। आप तो सुन के बस आपने तो देख लिया, सुन लिया, मैं तो मर गया सारी रात के लिए कि यार एक जगह पे कुरान में अब्द आए तो उसे गुलाम करते हो, एक जगह पे अपनी तरह का बंदा बना देते हो, या गुलाम बदल दो या बंदा बदल दो। अच्छा चलो ठीक है, देखें ये मैंने रस्ते में करिया शरीफ एक उर्स बाग था, करी पीर बहुत बड़ी खानका थी, यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी, उनकी वो लाइब्रेरी में मैंने अचानक उनसे ये किताब ली, खिताब किया और फिर मैंने कहा भाई किताब तो मेरे साथ जाएगी, अल्लाह उनका भला करे, फकीर समझ के उन्होंने कहा चले ले जा यार तू की करना है, ये मेरे साथ किताब आ गई है। यहां से मैं लफ्ज़ अब्द खोल रहा हूं, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप देवबंदी हैं, आप कुछ भी हैं, बेटा मुझे देखें, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अब्द कहा और खाली अब्द नहीं कहा, अब्द ही फरमाया। अच्छा ही को तो बाद में देख लेते हैं, लेकिन लफ्ज़ अब्द देख रहे हैं आप, डिक्शनरी है, सुन्नी नहीं है। डिक्शनरी सुन्नी नहीं होती, शिया नहीं होती, देवबंदी नहीं होती, डिक्शनरी लुगत होती है। कहते हैं अब्द का माना बंदा नहीं होता, बल्कि अब्द का माना बाप दादा। हाँ, बाप दादा से गुलाम। फिर माइक में कहो, बाप दादा से गुलाम होना। अच्छा, कहते हैं अब्द का माना बंदा नहीं होता और जर खरीद गुलाम भी नहीं होता अब्द, बल्कि अब्द उस गुलाम को कहते हैं जो खुद भी गुलाम हो और उसका अब्बा भी गुलाम हो और उसका दादा भी गुलाम हो और उसका परदादा भी गुलाम, उसकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल जब गुलामी कन्फर्म हो जाए ना, जो नस्लों से नौकरी में हो ना, उसे अब्द कहते हैं। अब अगर अल्लाह फरमाए सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेरी पाक जात है, मैंने सैर कराई है अपने अब्द को, तो इसका माना ये नहीं होगा कि तुम्हारी तरह का कोई बंदा है जिसे मैं लेकर गया, मुझे माफ कर दो, इसका माना होगा जमाने वालों मेराज के लिए जिसे मैं लेने आया हूं ना अपनी कुदरतों से, ये भी मेरा है, इसका अब्बा भी मेरा है, इसका दादा भी मेरा है, इसके दादे का दादा भी मेरा है। अब मैं चुभता हुआ जुमला कहूंगा, चुभता हुआ जुमला, मेरे देवबंदी भाई बैठे हैं, मेरे अहले हदीस भाई बैठे हैं, मेरे भाई हैं आप, मैं मिन्नत करता हूं, जिस अकीदे में आमिना का काफिर होना साबित हो, अब्दुल्ला का ईमान ही ना माना जाए, उन्हें अब्द की समझ नहीं आया करती। अल्लाह कह रहा है जमाने वालों सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये आदम से लेकर अब्दुल्ला तक माएं भी मेरी हैं, इनके आबाओ अजदाद भी मेरे हैं। भाई बोलो जिसे समझ आइए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। जीते रहो जिसे समझ आइए, सीना तान के सुभान अल्लाह कहो। अच्छा रुक जाओ यार, दामने वक्त में गुंजाइश बड़ी कलील है, मैं तकरीर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अब्दो हु है, अब्दे ही है। अच्छा मेरी बात सुने, अब्दे ही जी सरकार, आप तो नतीजे पे हैं, जो हमारे पेट में है वो पहले से आपकी प्लेट में है। हमने आपको, मैं तो हजरात, मैं सारी सारी रात इनसे सीखता हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं सारी जिस दिन मुझे फुर्सत हो और पता हो शाहजी किबला तशरीफ कामों की में रखते हैं, मेरी फजर भी वहीं गुजरती है। बच्चों की मां की कॉल आ जाए तो मोबाइल ही नहीं देता हूं मैं तसल्ली दें घर से फोन आ गया, कितने फिर दे हो हम जितने मर्जी सूफी हो जाएं, घर वाली होती है।
جسے سمجھ آئی سارے مرید ہو میں پتہ ہے تو رانا صاحب میرے پیر بھائی نے اس معاملے سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں یار ذرا. تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں یہ عبد وہ ڈگری ہے کہ اٹینشن پلیز ضروری ہے تھوڑی ضیافت طبع ضروری ہے. بور نہ ہو جائے میری گفتگو سے, نالائق سا بندہ ہوں, یا اولیاں مارنی ہوتی ہیں میں نے, عالم تو ہوں نہیں فاضل تو ہوں نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ عبدہ وہ ڈگری ہے جسے آپ نے سمجھا بندہ ہے اور ہماری طرح کا بندہ ہے, یہ وہ ڈگری ہے رسولہ جس کی خواہش رکھتے ہیں. یا رسولہ جس منصب کی خواہش رکھتے ہیں نا, جس گدی کی خواہش رسولہ رکھتے ہیں نا, اللہ نے مصطفیٰ کو بن مانگے عطا کی. اچھا چلو دیکھیں میں سورہ نمل کھول رہا ہوں, 27واں سورہ ہے, ادھر ہوگی 27 نمبر سورہ ہے. میں 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, میں 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, میں 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, میں 14 نمبر آیت پڑھ. اچھا آپ چپ رہ گئے, سارے جوان چپ رہ گئے, کوئی بات نہیں, چلو چلو آپ چپ رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے نہیں پڑھ رہا, میں 16 نمبر آیت سے شروع کر رہا ہوں. اچھا وہ پوڑیوں والے پھر چپ رہ گئے, چلو میں 17 نمبر آیت سے شروع کر لوں. لیکن اب سارے اکٹھے ہو گئے اس لیے میں 16 نمبر ہی سے شروع کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داوُودَ, وارث ہوئے جناب سلیمان جناب داؤد کے. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, نبی ابن نبی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے زمانے والو مجھے پتا ہے یہ چڑی کیا بول رہی ہے, میں جانتا ہوں یہ ہدہد کیا باتیں کرتا ہے, میں یہ جو کبوتر ہے نا اس کی بولی سمجھتا ہوں اور اس کو اس کی لینگویج میں جواب دے لیتا ہوں, اور یہ کوے کی کائیں مجھے سمجھ میں آتی ہے اور میں اس کو اس کی بولی میں جواب دیتا ہوں. چورا شریف والوں, آستانے کے خادموں, مریدوں, پیر بھائیوں سنو, جو پرندوں کی بولیوں کو سمجھ کر انہیں پرندوں کی بولیوں میں جواب دے نا اسے عبد کہتے ہیں. پتھر جس کی بولی میں کلمے پڑھے اسے عبدہ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار, نہیں مزہ نہیں آیا بھئی, سینہ تان کے سبحان اللہ کہہ لو ذرا ایک دفعہ. اللہ فرماتا ہے وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اچھا بھئی وقت بڑا تھوڑا ہے, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں جتنا مجمع ہے نا اتنی آیتیں پڑھوں. اچھا بھئی وقت تھوڑا ہے, پھر میرا اس طرح ساتھ دو کہ میں جلدی جلدی سے کسی منزل تک پہنچتا چلا جاؤں. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, وَأُوتِينَ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ کیا معنی ہے؟ اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا. اللہ فرماتا ہے سلیمان داؤد کا بیٹا ہے, ہم نے اسے ہر شے میں سے, کائنات پوری میں سے ہر شے عطا کی ہوئی تھی. لیکن پتہ کیسے عطا کی تھی مالک, کیسے؟ اوتینا, اوتینا الف واو تا یا نون اور الف. اوتینا معنی ہے عطا, ہم نے داؤد کے بیٹے کو ہر شے عطا کی لیکن تا کے ساتھ. لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی تو ہم نے فرمایا انا اعطینا. نہیں بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, دوبارہ نعرہ لگاؤ, میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے. دیکھیں اچھا دیکھیں عطا سلیمان پر بھی ہے اللہ کی, عطا مصطفیٰ پر بھی ہے, پر یہاں تا کے ساتھ ہے وہاں تو کے ساتھ ہے. نہیں یرا میری نالائکی ہے, میں بات واضح نہیں ابھی کر سکا, میرے سادے دوست بیٹھے ہیں.
بھائی اوتھے تے دے نالے اوتھے توئیں دے نالے. اب جسے سمجھ آئیے تے اور توئیں کی کیا فائدہ اتنا لمبا سفر کر کے پیر خانے آنے کا اگر آج ہمیں اس خانقاہ پہ تے اور توئیں کا فرق بھی سمجھ میں نہ آیا. بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. پنگی پیر تھوڑی ہیں ہمارے, پڑھے لکھے پیر ہیں, زمانے کو پڑھانے والے درویش ہیں جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں, پیران دے پیر کہلواتے ہیں. سنو یہ دیکھیں آپ سب نے مجھے مل کر یہ ساؤنڈ دیا ہے نا, سب کی مرضی سے آیا نا میرے سامنے, آپ نے دیا نا, سب نے سرکار کی مرضی سے آیا نا. اب اس بات صاحب کدھر ہیں, پیک کرو کر چلیے ساؤنڈ لے چلیے. پورا مجمع کہے گا نہیں شاہ جی ایسے نہیں دیا, اتنی دیر کے لیے نہیں دیا, جب تک ممبر پر ہو تب تک آپ کا ہے, جب تک ممبر پر ہو تب تک آپ کا ہے, جب تک مسند پر ہو تب تک آپ کا ہے. 2 گھنٹے بیٹھے رہو ممبر پر, یہ آپ ہی کا ہے, لیکن جب اٹھ کے جاؤ گے تو یہ اس کا ہے جس نے لے کے جانا ہے, آپ کا نہیں. لیکن اللہ کی قسم اگر آپ کہیں کہ ساؤنڈ آپ کو دیا, رکھ لو, بیچ دو, کرائے پہ دے دو, تحفے میں دے دو, اللہ واسطے دے دو, تو اسے کہتے ہیں آتینا. دیکھیں اگر کسی کو حاکمانہ حقوق پر کچھ دیا جائے وہ ہے اوتینا, اور اسے اگر یار میں نہیں سمجھا سکا بھائی. دیکھیں یہ جو ہمارا یہ کیا نام ہے آج کل ہمارے پرائم منسٹر کا, مجھے تو غریب کا نام بھی نہیں آتا, اب وہ خان کبران خان, وہ جو بھی ہے یار چھوڑو, وہ جہاں بھی رہتا ہے سرکاری ہاؤس ہے اس کا, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, تب تک ہے جب تک پرائم منسٹر ہے. ہماری جھگی صحیح اپنی تو ہے, بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کیا, ہماری جھگی صحیح اپنی تو ہے. اللہ نے فرمایا سلیمان جب تک تم حکومت پر ہو, تخت پر ہو, کائنات تیری نوکر ہے. ادھر تو نے تخت چھوڑا تو کائنات کل بھی ہماری آج بھی ہماری. لیکن انا آتینا کل کوثر یہ عبدہ ہے, یہ مکے رہے کائنات پھر بھی اس کی خادم ہے, یہ مدینے جائے کائنات کا مالک پھر بھی یہ ہے, یہ قبر میں چلے جائے کائنات کا مالک پھر بھی حسین کا نانا ہے. سورہ سبا یاد آ رہی ہے, 34 نمبر سورہ ہے, اگر منہ 34 نمبر نہ بنے تو 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 12 نمبر آیت, اگر 12 ربیع الاول سے تعلق ہے تو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. آپ چپ ہیں. اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی, اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. ذرا پھر پڑھیں. اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی, اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے. مالک فرماتا ہے سلیمان کی ہم نے ہوا نوکر کر دی تھی بغیر پٹرول کے, ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا, وہ 12 گھنٹے میں مہینے کا سفر کرتے تھے, 12 گھنٹے کو شام کو مہینے کا سفر کر لیتے تھے, 12 گھنٹے میں دن کو مہینے کا سفر کر لیتے تھے. اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آ رہی, جو بغیر پٹرول کے اپنی ہیلی کاپٹر پر ہماری عطا سے 12 گھنٹے کے اندر پورے مہینے کا سفر کرے وہ عبد ہے. سمت دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا فاوہا الی عبدہ ما اوہا. جو کھربوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے کرے وہ عبدہ ہے. آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اور یار ہمیں تو چورا شریف میں پاک بدن نظر آتا ہے. ہاں ہاں ہاں
میں اچھا بھائی مجھے سورہ صاد یاد آ رہی ہے، 38 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 38 نمبر سورہ سے پھر 34 نمبر، بھائی ڈر لگتا ہے نا، غریب آدمی ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہیں منہ چوتی نہ ہو جائے نا۔ اچھا نہیں چوتی نہیں پڑھتا، چھوڑ دے، پڑھتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، گھر جا کے پڑھ لوں گا، یہاں نہیں پڑھ رہا، چوتی نہیں یہاں پڑھ رہا۔ سورہ صافات ہے 37، میں 38 نمبر سورہ نکالنا چاہتا تھا، یہ میرے سامنے سورہ صاد ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں یارا میں وَلَقَدْ فَتَحْنَا لِسُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ 34 نمبر ہے نا، اس کو نہیں میں نے پڑھنا، تو میں آگے سے شروع کر لیتا ہوں نا۔ اچھا میں اس سے بھی آگے چلا جاتا ہوں، آپ محسوس نہ کریں، بس ماننے کی تیاری کریں۔ یہ چورہ شریف کا فیضان ہے، اس کو ماننا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، ایک بندہ میری طرف دیکھ نہیں رہا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ جی اور ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، ٹھیک ہے، تجری بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے نرم نرم، ہوا اس کے حکم سے چلتی ہے، کس کے حکم سے؟ مزہ آ گیا شاہ جی، ادھے مجمع آکھے اللہ دی حکم نال، ادھے آکھے سلیمان دی حکم نال، سنی بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی میں ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی عالم کہے کہ یہاں آیت میں آیا ہے ہوا اللہ کے، قرآن پہ آتا ہے میرا، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں نبی کے حکم سے چلتی ہے۔ ہاں، کس کے حکم سے چلتی ہے؟ نبی کے۔ اب چلتی کیسے ہے آپ کہیں تو میں آگے پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے رخاءً حیث اصابہ، دیکھیں سلیمان یوں کرتے ہیں، یوں اصابہ، انگلی کا اشارہ، وہ ادھر تو ادھر، ایسے ایسے۔ پروردگار فرماتا ہے میرا عبد ہے، انگلی ہلاتا ہے، طوفان کا رخ مڑتا ہے، میرا عبد ہے، انگلی ہلاتا ہے، طوفان کا رخ مڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا عبد ہے، انگلی ہلاتا ہے، طوفان کا رخ مڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انگلی ہلاتا ہے، وقت ضائع نہ کرو یارا، میں بڑا پڑھنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ انگلی ہلاتا ہے، طوفان کا رخ مڑے تو یہ عبد ہے، انگلی ہلائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اب تو ہوا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئیے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ تو پھر مجھے آگے پڑھنے دو۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، دیو جن ہوا ساری نوکر ہے۔ فَهَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ۔ یار سن تو لو، دیکھیں نہیں، میں نہیں پڑھتا، میں واپس چلتا ہوں، یہ نہیں پڑھوں گا، آپ نہیں بولے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیں یہ بہت قیمتی مسئلہ، بیٹا آپ کی کیا ہے یار، آپ سامنے بیٹھے ہو، آپ میرے سامنے، وہ جسے قرآن سے جتنا محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ صاحب دادا اس کو پڑھو یار، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، تو چاہے، کون چاہے؟ نبی، تو چاہے تو احسان تو چاہے تو کیا کرو؟ احسان کرو۔ احسان کرو کی مطلب؟ اللہ فرماندا ہے کائنات یہ جو تیری نوکر کی ہے نا، تینوں کو خلیفہ چنگا لگے نا تے انہوں دے لے۔ نہیں وہ وقت دوجا پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پھر پڑھوں؟ صاحبزادہ پھر پڑھ دو، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ،
ہاں ہاں تو چاہے تو اگر چاہے تو احسان کر دے. سلیمان جی اے جڑی ساری کائنات تیری نوکر کر چھڑی ہے نا, تیرا دل وجے نا تے کو مرید چنگا لگے تے اپنی پاگو دے سر تے تر کے نا, یہ انہوں دل ہے. شاہ جی دل جلتا ہے اس وقت جب منبر کے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا, اور پھر ساتھ کہتے ہیں ہمارا نبی صرف کلمہ پڑھانے آیا ہے, دین سمجھانے آیا ہے, دے کچھ نہیں سکتا. شاہ جی جس کا امتی کائنات کی مختاری اپنے مریدوں کو دے سکتا ہے, جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. تو سہو جہا نبی کیوں پڑھ لیا جڑا ککھ نہیں دے سکتا؟ اسی تے ہو جہا پیر نہیں پسند کر دے جڑا ککھ نہیں دے سکتا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی یارا. ہمارا تو پیر ایسا نہیں ہے جو ککھ نہیں کر سکتا, تم نے نبی ایسا پکڑا جو ککھ نہیں دے سکتا. جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا مقتدی کائنات اپنے مریدوں کو دے سکتا ہے, وہ ابو بکر کا مرشد ککھ نہیں دے سکتا. مجھے اجازت دے تو میں آگے قرآن پڑھوں. اسامہ زمان صاحب فمنن او امسک, یا روک رکھے یا روک لو. اوہ نہیں اس قابل کوئی تے نہ دے سونیا, جے کو بندہ چنگا خلیف ہے تے انہوں دے چھڑ بھی غیری حساب. تجھ پر کچھ حساب نہیں. ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو محبوب, آپ نبی ہیں, عبد ہیں ہمارے, سلیمان ہیں, آپ کا ابا بھی نبی تھا. ہم آپ کو سوال نہیں کریں گے, پوچھیں گے نہیں ہم آپ کو. دل کرے آگے دو, دل کرے نہ دو. اللہ فرماتا ہے یہ میرا عبد ہے, جو دے لے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ دے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مصطفیٰ تیرے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہ جائے. اللہ کیوں؟ فرمایا وہ عبد ہے جو دے لے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ عبدو ہو ہے, اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. جیتے رہو, جیتے رہو. وقت کیا ہو گیا ہے, وقت کیا ہو گیا ہے. آج میں نے شارٹ خطاب کا ارادہ ہوگا. اچھا 1 گھنٹہ ہونے میں ابھی 10 منٹ ہیں, پر مشکل ہو جائے گا. ابھی جتنے بندے ہیں آیتیں اتنی ہیں. اچھا رہنے دو, چھوڑ دو. اب کا مزاج بھی بتا رہا ہے کہ ابھی طبیعت نہیں رہ گئی. میں 2 آیتیں اور پڑھ لوں, اس کے بعد 3 اور پڑھوں, اس کے بعد چھٹی جناب. میں یہاں سے کدھر ہیں آپ؟ حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. آپ چپ بیٹھو. جی 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 ذرا جلدی سے جی. یہاں تک کہ جب چنٹیوں کے نالے پر آؤ. اچھا بھئی حضرت سلیمان مسند پر ہیں, کئی میل فاصلہ ہے, جنگل ہے, چونٹیاں ہیں, کیڑیوں کی بستی ہے. جنگل میں کیڑیوں میں ایک کیڑی کھڑی ہے اور اس نے بولی جبکہ اس کے منہ میں زبان نہیں تھی, سر پر بال تھے, بال پر بال رگڑ کر اس نے اپنی بولی میں اپنی کیڑیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, اس میں صحابہ بھی ہیں اور نبی بھی ہے. تم روندی جاؤ گی, تمہارے گھر اجڑ جائیں گے اور صحابہ کو ہم کو پتہ نہیں چلے گا, یعنی صحابہ کو پتہ نہیں چلے گا. پڑھ دیں جلدی سے جناب, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا. یہ پڑھ دیں جلدی. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئیں, ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ, تمہیں
کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں، بے خبری میں سلیمان کے صحابہ تمہارے گھر نہ اجاڑ دیں۔ کیڑی کو بھی پتا تھا کہ نبی کا صحابی جان بوجھ کے کسی کا گھر نہیں اجاڑ سکتا، انہیں نہ پتہ نہ چلے، شاید کیڑی نے کہا یار حضرت شاہ جی کو نہ دیکھو، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، تم کسی منزل تک آؤ میرے ساتھ جہاں میں آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ کیڑی کو پتا تھا کہ صحابہ ہیں نبی کے، سلیمان کے، جان بوجھ کر کسی کے چگے کو نقصان نہیں دیں گے۔ ہاں اگر انہیں پتا نہ چلا تو ہمارے چگے لٹے جا سکتے ہیں۔ کیڑی نے سبق دے دیا، سلیمان کا صحابی ہو تو جان بوجھ کر کیڑیوں کا گھر نہیں اجاڑتا، محمد کا صدیق اکبر فاطمہ کا باغ کیسے کھا جائے گا؟ اوہ کیڑی کو بھی پتا ہے، کیڑی کو بھی پتا ہے نبی کا صحابی ہو تو جان بوجھ کر کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ یار سلیمان کا صحابی کیڑیوں کا گھر نہیں اجاڑتا، مصطفیٰ کا صدیق اکبر فاطمہ کا باغ کیسے کھا جائے گا؟ بھائی بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے جتنا قرآن سے پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ اچھا ہمارے اہل حدیث دوست بڑے پیارے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی ان سے بڑا پیار ہے۔ اچھا وہ موقع نہیں جانے دیتے، فوراً مکے کے اہل حدیثوں نے اس قرآن کو پکڑا اور تفسیر میں لکھا۔ کیڑی تھی، سمجھدار تھی، توحید پرست تھی، اسے پتا تھا نبی کو پتا نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم اگر یہ تفسیر نہیں تو میں مجرم ہوں سارے مجمع کا، گناہگار ہوں، زبان کاٹ کے تلی پہ رکھو میں معافی نامے پر سائن کر دیتا ہوں۔ ہمارے اہل حدیث دوست محبت والے پیار والے موقع نہیں جانے دیتے، انہوں نے فوراً قرآن پکڑا اور نیچے لکھی تفسیر اور کہنے لگے کیڑی توحید والی تھی، مشرک نہیں تھی، نبی کے علم غیب کو ماننے والی نہیں تھی، توحید پرست تھی، جانتی تھی کہ نبی کو پتا۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، میں ہاتھ رکھتا ہوں قرآن پر، اگر آیت آگے نہ ہوتی تو میں اہل حدیث ہوتا۔ نہیں آپ نے رسپانس نہیں دیا، بڑا جملہ تھا یار۔ دیکھیں میں پھر دہراتا ہوں، اگر آیت آگے نہ آتی، اگلی آیت نہ آتی تو میں اہل حدیث ہوتا، چونکہ آیت آگے ہے اس لیے میں چشتی ہوں، اس لیے ہم نقش بندی ہیں، اس لیے ہم فرید کرتے ہیں، مجدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت نے للکار کے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چپ کر، کیڑی کو تو یہ پتا تھا کہ نبی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تو ضمانت دے رہا ہے نا، نبی مسکرائے ہیں اس کی بات پر، نبی تو مسکرائے ہیں نا اس کی بات پر۔
اور یارا جو جنگل میں بیٹھی ہوئی کیڑی کی بال پر بال کی رگڑ کو سن کر سمجھ لے وہ تو عبد ہوا نا. یارا گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جسے سمجھ آ گئی ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں بال پر بال جنگل میں کیڑی رگڑے اس کی آواز کو تیرے تو کان میں کیڑی ڈالیں تھے تمہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. بال پر بال اگر رگڑے تو وہ تو سنے سمجھے وہ تو عبد ہے. لیکن پوری کائنات سے جو مومنوں کا درود سنے پہچانے. اچھا دیکھیں میں عرض کر رہا تھا اچھا میں تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں میں تنگ کرتا ہوں شاہ جی کو اس معاملے میں بہت تنگ ہوں. وہ مجھے بڑا سمجھاتے ہیں یار ٹائم دی لیمٹ رکھیا کر لیکن تھوڑا سا پڑھ لوں. اچھا دیکھیں کدھر ہیں آپ کدھر ہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. چپ ہیں آپ. تو اس کی بات سے مسکرا کر ٹھیک ہے تو عرض کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں. ٹھیک ہے تیرے احسان کا جو تو نے مجھے بھی کیا میرے ابے پر بھی کیا. اور وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا مجھے توفیق دینا کہ میں نیک عمل کروں. ترضاہ تو مجھ پہ راضی ہو جانا. تو مجھ پہ راضی ہو جانا. نہیں میں آگے نہیں چل سکتا. داؤد کا بیٹا ابا بھی نبی ہے خود بھی نبی ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے تو نا اب مجھ پہ راضی ہو جانا. اچھا ٹھیک دیکھیں میں سورہ طٰہٰ کھول رہا ہوں 20واں سورہ ہے میرے سامنے آ گیا ہے. وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کو اکیلے نہیں آج بلایا تھا آپ کی قوم کدھر رہ گئی ہے. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ آثَارِي. اللہ وہ تو ابھی تیاری شیاری کر رہے تھے نا وہ تو ابھی تیاری کر رہے تھے تو موسیٰ پھر آپ جلدی کیوں آگے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. اللہ میں تو جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو نہ مجھ پہ راضی ہو جا. یار ہر نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تو نہ مجھ پہ نہ راضی ہو جا. اللہ کہتا ہے زمانے والوں کائنات یہ چاہتی ہے کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں لیکن میں نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ میرا عبد ہوں کہیں مجھ پہ راضی ہو جائے نا. آپ میں کوئی سنی ہے تو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو ذرا. قلم اٹھا کے سنیوں کے امام نے کہا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اچھا ٹھہرو مجھے اجازت دیں تو میں آگے پڑھ لوں تھوڑا سا. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. تو یہ میرے سامنے ہے اور میں اس وقت کون سی آیت پر آ چکا ہوں 19ویں آیت پر میں جا رہا ہوں. فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. اللہ تیری رحمت کا صدقہ ہے تجھے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان. کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. اور کیسے؟ اللہ تجھے نا اپنی رحمت کا صدقہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اللہ کی رحمت کون ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے یار. آج بڑے بڑے اسکالر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے صدقہ ڈالنے کی ڈائریکٹ مانگ لو. میں سمجھانا چاہتا ہوں نبی کہہ رہا ہے اللہ تجھے محمد کا صدقہ ہے. اللہ تجھے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اچھا سلیمان سب کچھ تو دے رکھا ہے تجھے اب چاہتا کیا ہے آپ کہو تو میں آگے پڑھوں. اللہ فرماتا ہے سلیمان نے کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ. اللہ وہ جو تو نے عبدہ کہا تھا نا
میرا دل کر رہا ہے تو مجھے بھی ایک دفعہ عبدہ کہن. اللہ فرماتا ہے خاموش، سلیمان نبی بنایا ہے، کائنات دی ہے، عبد کہا ہے، ساری زمین دی ہے، جانور، انسان، پرندے، درندے، ہوا، سب کچھ دیا ہے، پر جو تو مانگ رہا ہے نا یہ صرف محمد کا حق ہے. اے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی جا. نہیں دیکھیں میں عرض کروں، مجھے نا سورہ بروج یاد آئی ہے، سورہ بروج یاد آئی ہے، سورہ بروج یارا 85 نمبر سورہ ہے، 85 نمبر، اور میں سورہ بروج سے دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. بھئی اللہ غفور بھی ہے اور اللہ ودود بھی ہے. ذُوالْ عَرْشِ الْمَجِيدُ، اور اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش جو ہے وہ مجید ہے. مجید، اللہ کا عرش مجید ہے. اچھا مجھے سورہ مبارکہ توبہ سامنے آ گئی ہے، 9 نمبر سورہ ہے، اور میں سورہ توبہ سے دیکھ رہا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ رب ہے اور اس کا عرش عظیم ہے. اچھا مجھے سورہ مومنون سامنے آ رہی ہے، 23 نمبر سورہ ہے اور 116 نمبر آئے تھے. لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اللہ رب ہے اور اس کا عرش کریم ہے. اللہ رب ہے اور اس کا عرش عظیم ہے. اللہ رب ہے اور اس کا عرش کریم ہے. اور اللہ رب ہے اور اس کا عرش مجید ہے. عرش مجید ہے، عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے. اللہ کا عرش کریم ہے، مجید ہے، عظیم ہے. اب اٹھاؤ نظریں، معراج کی رات دیکھو، یہ کریم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا کریم کے. تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے، میں کیسے آگے چلوں؟ دیکھیں میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، اللہ کا عرش نہیں سمجھ آ سکتا، پہلے کہہ چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. سمجھ میں نہیں آ سکتی، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو. نہیں مزہ آیا کچھ، میرے پیار والے چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا عرش ہے اور وہ مجید ہے، اور مجید معراج میں نیچے ہے اور کوئی مجید کے اوپر ہے. اللہ کا عرش عظیم ہے اور عظیم نیچے ہے، اور کوئی اوپر ہے اور وہ عظیم سے اوپر ہے. کوئی مجید ہے، کوئی کریم ہے، کوئی عظیم ہے. عظیم عرش ہے، اوپر کوئی ہے. مجید عرش ہے، اوپر کوئی ہے. عظیم عرش ہے، اوپر کون ہے؟ بھئی مجھے بتاؤ اوپر کون ہے؟ ہاں جی یار بڑا کمال. آپ کی نظر وڈے لوگ بیٹھے ہو، میں ایویں نہیں آندا تواڈیاں جتیاں میریاں پلکاں دا تاج نے. سچی گل ہے، تواڈی نظر چوکھی ہے. تانوں حسین دا نانا نظر آ رہا ہے، میں نہیں نظر آ رہا ہے. مینوں عرش دے اوتے مصطفیٰ دی نالین نظر آ رہی ہے. ہائے 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 بھی خان صاحب بندے وڈے بیٹھے نے، انہاں نوں نبی نظر آیا ہے، میں نہیں نبی نظر آئے. مجھے تو نالین نظر آ رہی ہے نبی کی نالین. اب دیکھو میں نے بھی ایسے دیکھا ہے، وہ مجید ہے، اب اس کے اوپر نالین کا تلوہ مجھے نظر آ رہا ہے. نالین کا تلوہ نظر آ رہا ہے. نالین، اب یہ تو مجید ہے، نالین مجید کے اوپر ہے. یہ تو عظیم ہے، نالین عظیم کے اوپر ہے. یہ تو کریم ہے، نالین کریم کے اوپر ہے. مولانا بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں. میرے مجمع میں مفتیان تشریف فرما ہے. اب جب ایک مجید ہو، اب جو اس کے اوپر ہو وہ تفضیل کا صیغہ آئے گا اور بنے گا امجد. اب جو اس کے اوپر آئے گا بنے گا اعظم. اب جو اس کے اوپر آئے گا بنے گا اکرم. عظیم کے اوپر اکرم مصطفیٰ نہیں ہے، یہ محمد کی نالین ہے. دیکھیں عظیم کے اوپر مصطفیٰ نہیں، اعظم رسول کی نالین ہے، امجد مصطفیٰ کی نالین ہے.
اکرم مصطفیٰ کی نالین ہے. کدھر دیکھ رہے ہو پیر بھائیوں؟ مجھے دیکھو، دنیا تک میری بات جا رہی ہے. اب زبان میں، بلاغت اللسانی میں، لینگویج میں، گرامر میں اس سے بڑا کوئی صیغہ لاؤ جو میں نبی پر لگاؤں، اور اگر اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں تو پھر مجھے منوانے دو نا کہ الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں نبی کی شان میں نہیں، ان کی نالین کی شان میں. لفظ دست بستہ کھڑے ہیں نبی کی شان میں نہیں، ان کی نالین کی شان. الفاظ یوں کھڑے ہیں بھائی، الفاظ یوں کھڑے ہیں، الفاظ. زبان گنگ ہو گئی ہے، لینگویج نہیں چل رہی، گرامر کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کہاں؟ حضور پر نہیں، ان کی نالین پر، ان کے جوڑوں پر ختم ہوئی ہے. دیکھیں دنیا سن رہی ہے، آل ورلڈ تک بات جا رہی ہے. کوئی عالم اگر یہاں پہ کوئی آبجیکشن لگائے گا تو فقط یہ آبجیکشن ہوگا کہ بھائی نالین نہیں تھی وہاں. میں مان جاؤں گا، میں کون سا کوئی عالم ہوں یا کوئی محقق ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوں. میں مان جاؤں گا تو پھر میں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھوں گا کہ بلا اگر نالین نہیں تھی تو کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، حضور کے نالین نہیں تھے، حضور کے پاؤں کی تلی تھی. چلو مان لو ان کی تلی پر زبان گنگ ہے. جسے سمجھ آئیے چپکے سے بیٹھے ہو ذرا. چلو مان لو ان کی تلی پہ نالین گنگ ہے. اچھا رک جاؤ، اب ذرا رک جاؤ. تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم مانتے ہیں نالین وہاں موجود تھی. اگر نالین وہاں موجود تھی، زبان کی گرامر جس کی نالین پر گنگ ہو جائے، اب اس نالین پر قدم ہے، اب ان قدموں پر پھر جو ہے وہ پنڈلیاں ہیں، اب پنڈلیوں پر رانے ہیں، اور رانوں پر شکم ہے، شکم پر سینہ ہے، سینے پر کندھے ہیں. اب جو کندھوں پر بیٹھے وہ حسین ہے. دیکھیں میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اچھا جہاں شان صدیق اکبر سنی ہے، ابھی 5 منٹ پہلے صدیق اکبر پر تڑپے ہو، اب حسین پر تڑپو. میں عرض کر رہا ہوں کندھوں پر حسین ہے. متین شاہ جی جس کی نالین پر کائنات کی زبان گنگ ہو جائے، اللہ نے اس کے حسین کو کیا شان دیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھ لوں؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے ہاتھ کھڑا کر لیں جو تھک گئے ہیں. چلو پھر رہنے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. اچھا چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، نہیں پڑھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا. موسیٰ جی پروردگار معراج کرنے، جی مالک اتنے بجے وہاں آ جانا. یار آپ تھک گئے ہو تو مجھے کہو، میں آپ تھک گیا ہوں. جو نہیں تھکا تو پھر 2 آیتیں اور. یار اس خانقاہ کا درس لے لیں، ہمارا منبر قرآن سے دور ہو چکا ہے. ہمارے 10 گھنٹوں کے میلاد ہیں، ہماری کل خانی کی محفلیں ہیں، ہماری 11ویاں ہیں، ہماری چھٹیاں ہیں، ہمارے عرس ہیں. قرآن نہیں ہے ان میں. ہم قرآن سے مکمل دور ہو چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا یا عصا، یا اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، پھینک دو سانپ بن جائے گا. ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بن جائے
وہ نبی ہے سارا ہی درخت جس کے لیے چل کے آیا. اچھا اب بھائی میں تھک گیا, اب خطاب ختم ہوا. اچھا بھائی درخت چل کے آیا تھا, شاہ جی ختم ہو گئی تقریر, بند کر دیں, چھوڑ دیں, اٹھ جائیں, جائیں, میں بھی جا رہا ہوں. میں سرکار ہے نا جی. اچھا بھئی نبی سائیں کے پاس درخت چل کے آیا تھا. سجن ہے پیر سجن, ادھر آؤ میرا بیٹا, مولانا ادھر آؤ, جلدی سے آؤ. دیکھیں میں رستے میں نے یہ ایک چھوٹی سی کتاب خریدی, چھوٹی نہیں ہے, میری اوقات سے بڑی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, اور وہ میں نے خریدی. ایک دفعہ ٹھہر جو یار, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ذرا. 179. لو جی سجن میاں, یہاں سے نا, یہاں سے حضور کی بارگاہ میں, لو جی ابھی نہیں پڑھنا, ابھی بندے چپ ہیں. چل اب پڑھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا. اچھا اور سن رہے ہو جی؟ اچھا جی. اور آ کر عرض کیا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا. اچھا جی. اور اس یہودی نے درخت کے پاس جا کر اس کو مخاطب کر کے کہا, اچھا ان محمد یدعوکا, ٹھیک ہے, تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. جب درخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا. اچھا پھر یہ بند کریں. اچھا آگے پیچھے, آگے ہلا, آگے پیچھے ہلا, دائیں بائیں ہل جھکا. رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں, بلا میں تو نہیں پڑھ رہا, پیر بھائی ہے, سرکار کا مرید ہے, تو وہ پڑھ رہے, ہم سن رہے ہیں بیٹھ کے, میں آپ کے ساتھ ہوں, سامعین میں بیٹھا ہوں میں تو. اچھا جی. اس کی اکھڑی گئی جڑیں اس کی اکھڑی گئی. اچھا. پھر تاجرو عروقہا, اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا. اچھا ٹھیک. واہ جی واہ, آپ کی سماعت پہ میں قربان ہو جاؤں جناب, جیتے رہیں آپ. اچھا جی پھر یہ حدیث پاک شفا شریف میں ہے. اچھا بھئی, بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ یہودی تھا, بندہ پڑھا لکھا تھا, دل میں اسے کانفیڈنس تھا کہ درخت تھوڑی چلتے ہیں, اسے پکا یقین تھا کہ درخت نہیں چل سکتا. درخت گھر سے ذہن بنا کے آیا تھا چلے گا نہیں درخت, لیکن یہودی تھا, اندر کے ایک خانے میں اسے آواز آتی تھی چل تے نہیں سکتا, پر میں جو جدوں آ کے آکھنا ہے جے تسی نبی ہو, یعنی وہ اندر سے مانتا تھا کہ نبی اسی کو کہتے ہیں جس کے سامنے وہ ہو جائے جو نہیں ہو سکتا. جسے سمجھ آئیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, میں نہیں آگے چل سکتا, آپ نے سن لیا ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اسے اندر سے یقین تھا کہ جو نہیں ہو سکتا نا, اگر نبی ہو تو وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہو سکتا. اور یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے. اچھا بھی چوتھی نہیں پڑھنی, اگلی ہَؤُلَاءِ شہیدہ آیت پوری ہو گئی ہے, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پھر پڑھ دیتا ہوں.
جی نہیں نہیں، اس بات کو سمجھیں گے تو میں آگے چلوں گا. اب جو بندے کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی تو کچھ بھی نہیں کر، یا نبی نہ مانو یا کم از کم یہودی سے عقل سیکھ لو، نبی ہو تو وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا. جیتے رہو. نہیں، اماں ہاجرہ بہت پریشان تھی صفا مروہ پر بھاگتی ہوئی، بڑی ٹینشن میں ہماری اماں تھی، پانی کی تلاش میں تھی، لیکن اچانک زمین پر لیٹے ہوئے بیٹے کو دیکھا جو بچہ نہیں تھا، نبی تھا. دیکھ کر مسکرا کے کہنے لگی واہ اسماعیل، جو پہاڑوں پہ چڑھ کے حل نہیں ہوتا نبیوں کے قدموں سے ہو جایا کرتا ہے. اچھا بھئی، اب وہ آیا اور اس نے آ کے نبی سائیں سے عرض کیا کہ عالم پناہ اگر آپ نبی ہیں، یہ عالم پناہ میری طرف سے ہے. اس نے تو کہا جی اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو وہ والا درخت. اب مسکرا کے ما ینطق کی پاک زبان نے دیکھا کہ یہ تو نہ ما زاغ البصر کی آنکھ نے دیکھا کہ یہ تو نہ وولٹیج چیک کرنا ہے نبی کے، تو اس کا تو یہ جو تھرمامیٹر ہے نا، یہ ٹیسٹر یہ تو پھٹ جائے گا، نبوت کے وولٹیج تو اس کی عقل میں نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا ذرا جی تو جا اور اسے جا کے کہنا تمہیں نہ بلایا ہے. اچھا اسے یہ پکا پتا تھا میں نبی نہیں کہوں گا، کیونکہ نبی میں تو مجھے پتا ہے طاقت ہوتی ہے، میں رسول بھی نہیں کہوں گا. اس نے جا کے صرف اتنا کہا تینوں انہاں بلایا ہے. اب یہ جو سجن پیر نے پڑھا نا کہ درخت ایسے ہلا ایسے ہلا ایسے ہلا ایسے ہلا، وہ ہل نہیں رہا تھا، وہ وجد کر رہا تھا. نہیں میں نہیں سمجھا پا رہا، وہ نقش بندی ہو گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں وہ ابو بکر کا پیر بھائی ہو چکا تھا، وہ وجد میں تھا، وجد میں تھا یار. وہ درخت وجد میں تھا، کسی کے نقش میں بند ہو گیا تھا، وجد میں تھا، وجد کر رہا تھا درخت اس وقت. اچھا آپ چپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ میں نالائق ہوں، ورنہ آپ تڑپ گئے ہوتے. اس کا وجد بنتا بھی تھا، اس کا رقص بنتا تھا، اس لیے کہ ادھر بھی درخت ہیں، ادھر بھی درخت ہیں، ادھر بھی درخت ہیں، ادھر بھی درخت ہیں، ادھر بھی درخت ہیں. وہ وجد کر رہا تھا. سارے ہی بیٹھے ہو، پیغام تے سائیاں دا منو ہی آیا ہے نا. اوے بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو، میرا بچہ چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو. نہیں دوبارہ سے ذرا دوبارہ سے. اچھا بھئی وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، میری طرف دیکھیے گا ذرا. اچھا یہ جو ابھی مولانا پڑھ رہے تھے نا کہ اس کی جڑیں چر رہی تھیں، میں پہچان رہا ہوں آپ وہی ہیں جن کے ہاں ہم آئے تھے شاہ جی قبلہ کے ساتھ، آپ کے گھر آمد ہوئی تھی کینال ویو میں. شیخ صاحب نا، میاں فیاض صاحب یہ جڑ جو ہے نا یہ خاندان ہوتا ہے. جڑ جو ہوتی ہے نا، جڑ کسی درخت کی جڑ، اس کا خاندان اس کی جڑ ہوتا ہے. اب خاندان دیکھ رہا ہے کہ یار میاں صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کسی کے عشق میں رقص کر رہے ہیں، وجد کر رہے ہیں. انتظار کیا درخت کی جڑ نے، چھوڑ دے گا کوئی بات نہیں، نیا نشہ چڑھا اسے، چھوڑ دے گا. انتظار کرتا رہا درخت کا خاندان، ابھی چھوڑتا ہے. جب دیکھا نا نہیں یہ اس سے چھٹ نہیں رہا تو پھر آپس میں مشورہ کیا خاندان نے، اب یہ اسے نہیں چھوڑتا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. مجھے معاف کرنا، بھائی چھوٹ رہے تھے وہ رقص کر رہا تھا، چاچے چھوٹ رہے تھے وہ رقص کر رہا تھا، خاندان مامے چھوٹ رہے تھے وہ رقص کر رہا تھا، بہنیں چھوٹ رہی تھیں وہ رقص کر رہا تھا، خاندان چھوٹ رہا تھا وہ یار کے پیار میں ناچ رہا تھا.
جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. ہاں نہیں، خاندان چھوٹ رہا تھا لیکن وہ ناچ رہا تھا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے، حسین کا نانا نہیں چھوڑا جا سکتا. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آئے آئے پھر کہتا ہوں لوگوں، زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے پر ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو حسین کا نانا نہیں چھوڑا جا سکتا. ہو گیا ختم ہو گیا. اب درخت جھوم رہا تھا کیونکہ چشتی اور نقشبندی کٹھے تھے اس میں. آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. دھرتی ماں نے یوں دیکھا، دھرتی ماں نے یوں دیکھا، اچھا تینوں سارا ٹبر چھٹ گیا محبوب دی وجہ تو پریشان نہ ہوئی، میرا ذرہ ذرہ بھی تیرے جنازے چاہے گا. اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، تو پریشان نہ ہوئی، میرا ذرہ ذرہ بھی تیرے نال ہے. اب وہ جو کہتے ہیں نا وہ چل رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا، نہیں نہیں، زمین کے ذرے اسے اٹھا کر نبی کے پاس لا رہے تھے کہ حضور آپ کا غلام آ گیا ہے. اچھا اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے بتایا اس نے کلمہ پڑھا، اس نے درود پڑھا، جو بھی اس کو آتا تھا میری طرح غریب کو اس نے سب کچھ پڑھا. اب وہ جب پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی واپس چلا جا اور جا کے لگا رہ اور ہرا بھرا رہنا. اچھا بھئی ٹبر تو چھوٹ گیا تھا نا، اب میں وہاں ہوتا مجھے نبی کہتے واپس چلا جا تو میں نے کہا تھا کتھے جاواں، پیچھے تے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم درخت نے نہیں آکھیا کتھے جاواں، یار نے کہا چلا جا، ٹھیک ہے چل جانے. پتہ چلا عشق کا سبق دے گیا ہے پیر بھائیوں کو. محبوب کے سامنے اپنے شکووں کی پنڈے نہیں کھولتے جی میرے نال انجو ہے، میرے نال انجو ہے، میرے نال انجو ہے، میرے نال انجو ہے. جہاں محبت ہو وہاں شکوے نہیں کھولتے، آرڈر پر لبیک کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی جناب. اچھا بھائی بیٹا جیتے رہو بس بس بس، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں نے آگے بہت وقت لے لیا آپ کا، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. اچھا بھئی جڑیں کٹ جائیں تو جلایا جاتا ہے نا. ہائے ہائے، اگر میں نے غلط کہا تو آپ کا چپ رہنا بنتا تھا، لیکن اگر میں ٹھیک کہہ رہا تھا تو آپ کو چپ نہیں بنتا تھا. پھر سے میں کہتا ہوں کٹ گئی جڑیں، جلایا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یار کا دیوانہ تھا قدرت کی آواز ہے محمد کے دیوانے جب کٹ جائیں اپنوں سے جلائے نہیں جاتے، زیارت کرائے جاتے ہیں. اچھا بھی حسب عادت میں نے آیت تو پڑھی کوئی نہیں، خطبہ تو پڑھا کوئی نہیں تھا، تقریر تو شروع نہیں ہوئی، تو میں زندہ رہا تو کبھی خطاب کروں گا آ کے. تو اب آپ پھر عرف کے تعارف کو ہی قبول فرما لیں. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے.